کیا آپ کو پتہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ سے مانگو اور دعا کرو تو اس یقین کے ساتھ کرو کہ وہ ضرور قبول فرمائے گا، اور جان لو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا جس کا دل دعا کے وقت اللہ تعالیٰ سے غافل اور بے پرواہ ہو۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ سب ہوں گے ٹھیک ٹھاک، اپنے اپنے گھروں میں ہوں گے خوش۔ آج میں نے اپنی بریک فاسٹ سے سٹارٹ کیا، بہت دنوں سے آپ کے ساتھ اپنے گھر کی کوئی ڈیلی روٹین نہیں شیئر کر رہی تھی کیونکہ ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا، اور پھر ایک ٹیمپو ہوتا ہے آپ کا، سٹارٹ ہوتا ہے، وہ بریک ہو جاتا ہے تو لگتا ہے دوبارہ آپ جو ہے نا اس پٹری پہ چڑھ نہیں پا رہے، تو کم بیک کرنا بڑا مشکل تھا۔ سو سلولی اس ویک میں نے کوشش کی کہ اپنا کم بیک کروں اور آپ کے ساتھ اپنی ویڈیوز شیئر کروں، کیونکہ آپ لوگ جب اپنے کمنٹس کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور آپ لوگ اتنی دعائیں دیتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے حق میں ان سب کو قبول فرمائے۔ آج کچھ چیزیں میری نظروں سے جب گزری نا تو میں نے کہا اپنے آڈینس کے ساتھ مجھے ضرور شیئر کرنی چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی روایتیں ہوتی ہیں نا، اس سے دل بڑا نرم ہوتا ہے، اس سے آپ کا دل جو ہے ان چیزوں کی طرف جو ہے راغب ہوتا ہے کہ آپ بھی ان چیزوں کو اسی طریقے سے کریں۔ ایک اور چیز میری نظروں سے گزری تھی، میں نے کہا آپ سے ضرور شیئر کروں گی، وہ ہے آمین۔ آمین کی اہمیت مجھے اتنی امپورٹنٹ لگی اس وقت کہ میں نے کہا میری آڈینس کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ آمین کتنا ضروری ہے۔ ابو زہیر نمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے، ہمارا گزر اللہ کے ایک نیک بندے پر ہوا جو بڑے ہی خلوص طریقے سے اللہ سے مانگ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اس کی دعا اور اللہ کے حضور میں اس کا مانگنا گڑ گڑانا سننے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا، اگر اس نے دعا کا خاتمہ صحیح کیا، یہ دیکھیے گا آپ یہاں پہ اس بات کو غور کریں کہ آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے دعا کا خاتمہ صحیح کیا اور مہر ٹھیک لگائی تو جو اس نے مانگا ہے اس نے سمجھے فیصلہ کرا لیا۔ ہم میں سے ایک نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح خاتمے کا اور مہر ٹھیک لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا آخر میں آمین کہہ کر دعا ختم کرے، تو اگر اس نے ایسا کیا تو بس اللہ تعالیٰ سے طے کرا لیا، اللہ تعالیٰ کے پاس اپنی اپیل بھیج دی اور آمین کے ساتھ بھیج دی۔ یہ مہر ہے، اس مہر کو کبھی نہ بھولا کریں، مت عجلت کیا کریں ان کاموں میں، بڑے خلوص کے ساتھ بڑے طریقے کے ساتھ مانگنے کا طریقہ سیکھیں۔ ہر ایک کہتا پھر رہا ہے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ارے بھائی، معلومات پہلے بڑھائیں، اپنی نالج بڑھائیں، دین کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کریں، دین کی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اچھا جی، یہ ساتھ ساتھ ہماری کچھ چھوٹی موٹی کچن کی شاپنگ بھی ہوئی تھی۔ اچھا میں مجھے بڑا دکھ ہوا ہے، کچھ چیزیں آن لائن کرنے کے بعد میں نے یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ میں کوشش کروں کہ کم سے کم آن لائن کی طرف جاؤں، کیونکہ یہ آن لائن نے اس دفعہ جو ہے رمضان میں لوگوں نے جو عید سے ریلیٹ شاپنگز کی ہے نا، اس کی اتنی کمپلین میں نے دیکھی ہے، میں کہا یار ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمارے پاس اتنا فضول پیسہ نہیں ہے، ایک تو ہم ان کی ڈی سی دیں، اوپر سے جو ہے نا ہم ان سے آن لائن کی جو ہے نا اتنی فضول چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، دکھاتے کچھ ہیں آتا کچھ ہے، اور اتنا دکھ ہوتا ہے۔ تو میں نے اب کوشش کی ہے کہ نا مجھے جو چیزیں چاہیے ہوں گی میں اس کی لسٹ بنا لیا کروں گی۔ میرا جہاں بھی اچھا میں ڈالر شاپ گئی تو ہر چیز ایسی مل رہی تھی، یہ میں وہیں سے لائی تھی، مجھے اچھے لگے تھے، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، کچن کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں کلیننگ کی چیزیں، تو کچن سے ریلیٹ آپ کو جتنے بھی مل جائیں اچھی مل جائیں اٹھا لیا کریں، یہ کام آتی رہتی ہیں، ضائع نہیں ہوتی۔ میری سامنے جو ہے میری نیبر تھیں، انہوں نے میرے لیے یہ لے کر آئی تھی ملتان سے، بہت کچھ آپ کو بھی اس میں دیکھنے کو ملے گا۔ خیر، یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے نا میں نے آپ کے ساتھ لاسٹ ڈیز جو ہے یہ بات شیئر کی تھی کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران، سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کا نا آپ لوگ اپنے گھر میں اس کی تلاوت کی کوشش کیا کریں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے ارشاد فرماتے تھے کہ قرآن پڑھا کرو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا شفیع بن کر آئے گا، اور سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو، وہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کو اپنے سائے میں اس طرح آئیں گے جیسے کہ وہ ابر کے ٹکڑے، یعنی کہ بادل کے نیچے بندہ جب گزرتا ہے نا تو اس کی ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، دھوپ نہیں محسوس ہوتی، وہ اس طرح سے آپ کے اوپر سایہ کرے گا۔ یہ سائبان ہیں، یہ یا صف باندھے پرندوں کے پر ہوتے ہیں نا، اس کے طریقے سے وہ آپ کے اوپر جو ہے نا اتنا آپ کے اوپر اتنا اثر کرے گا۔ یہ دونوں صورتیں قیامت میں اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے مدافعت کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھا کرو سورہ بقرہ،
کیونکہ اس کو حاصل کرنا بڑی برکت والی بات ہے اور اس کو چھوڑنا بڑی حسرت و ندامت کی بات ہے۔ تو یہ والی چیز جو ہے نا سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہوتی ہیں، جو کہ میں نے آپ کو نا پڑھ کے بھی سنائی تھی، اور میں نے تو جب سے اس کو پڑھا ہے نا اس کے بعد سے اس کو میں نے اپنی روٹین میں شامل کر لیا، میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے اپنے ان قرآن میں جہاں پہ میں نے اس کو پڑھنا ہوتا ہے، اور اتنا مزہ آتا ہے نا، آپ کو اتنی آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ نے سورہ بقرہ کی آخری آیات آرام سے پڑھیں گے۔ جب آپ پڑھنے لگتے ہیں نا تو وہ خود بخود ہی آپ کی زبان کے اوپر اس طریقے سے آ جاتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اب آپ کو یاد ہو گئی ہیں۔ جب چیزیں زبانی یاد ہوتی ہیں، آپ کا حافظہ اچھا ہے نا، تو پھر آپ کو ان چیزوں میں آسانی ہوتی ہے۔ وہ آیت ہی نا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ ایک آیت ہے۔ دوسری ہے اس کی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ یہ ایک جامع دعا ہے، اس کو اگر آپ نے اپنی زندگی میں ایڈ کر دیا، پچھلے رمضان سے میں نے اس چیز کو ایڈ کیا تھا، مجھ پر اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمتیں آئیں، بڑی برکتیں آئیں میرے گھر میں، میری چیزوں میں۔ میں نے اپنے بچوں کو یہ چیزیں یاد کرانی شروع کی ہیں کہ وہ ان چیزوں کو اپنی نماز کے بعد 5 ٹائم بیٹھ کے پڑھیں۔ کتنی سی دیر لگتی ہے، آپ کے سامنے میں نے اپنی ویڈیو میں نہیں شیئر کر لی، اتنی سی دیر لگتی ہے۔ صرف اپنے تلفظ کا، اپنی تجوید کا خیال کریں۔ زندگی بڑی تھوڑی سی ہے اور یہ آزمائش ہے، اور یہاں ہم صرف کچھ وقت گزارنے کے لیے آئے، یہ ہماری ایک مکمل زندگی نہیں ہے۔ مسلمان کا ایمان ہے، اس نے جانا ہے ہر حال میں، تو اس میں اللہ پاک نے ہمیں یہاں پہ نا اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے اور بڑے فخر سے ہمیں بھیجا ہے یہاں پہ، تو اس فخر کو قائم و دائم رکھیں، اس کے شرعی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ آپ ایک اگر ماں، بہن، بیٹی ہیں، بہو بھی ہیں، آپ ان چیزوں کو سیکھنا چھوڑیں کہ ساس کو قابو، شوہر کو قابو، نند کو قابو، ان لاس کے ساتھ یہ قابو شابو، یہ اس طرح کی ویڈیوز کے بالکل اگینسٹ ہوں، یہ کسی کام کی نہیں ہوتی ہیں۔ ہر گھر کا اپنا ایک معیار اور ہر گھر کا اپنا طرز زندگی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ادب و آداب ہوتے ہیں، اخلاق ہوتے ہیں، جس کا اللہ پاک نے آپ کو بڑا اجر دینا ہوتا ہے۔ بہت صبر چاہیے ہوتا ہے، معافی کے لیے صلہ رحمی کرنا سیکھیں۔ مقابلے کرنا، بارڈرز پہ آنا اور ان کے آگے کھڑے ہو جانا گھروں کے ٹوٹنے کا بہت بڑا سبب بنتے جا رہے ہیں۔ ان چیزوں کو چھوڑیں، اصل چیز کی طرف آئیں کہ قرآن پاک سیکھیں، دین سیکھیں، شرعی اصول سیکھیں، شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ آپ کے گھروں میں اللہ پاک خود بخود برکت دے گا۔ میں نے ایسے بہت گھر دیکھے ہیں جہاں کچھ نہیں تھا، صرف قرآن پاک کی تلاوتیں تھیں، نمازیں تھیں، نوافل تھے، اللہ کے حضور دعائیں تھیں، وہاں اللہ پاک کی برکتیں نظر آتی ہیں۔ اور جہاں پہ لوگ صبح سے لے کے رات تک، رات سے لے کے صبح تک بڑی بڑی ڈیوٹیاں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان چیزوں کی غفلت کرتے ہیں جو کہ اللہ پاک کے احکام میں شامل ہیں، وہاں مجھے برکتیں نظر نہیں آئیں۔ وہاں 20 تاریخ سے ہی رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے کہ پیسے ختم ہو گئے۔ اور جہاں پہ اللہ پاک کا ذکر ہے، اللہ پاک سے دعائیں، اللہ پاک سے ہی ہر چیز کے لیے دعا ہے۔ آمین کا طریقہ بھی دیکھیں، میں نے آپ کے ساتھ کیسا شیئر کیا، یہ مہر ہے، یہ آپ کی اپیل ہے جو آپ ایک فائل بنا کے اللہ کے پاس بھیج رہے ہیں، تو آمین کے اندر گڑ گڑائیں، روئیں، دعا مانگیں، آنسو گرائیں، انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی۔ میری ویڈیو تھوڑی سی ایموشنل بھی ہو جاتی ہے کیونکہ میرے اپنے لیے بھی بہت ساری نالجبل ہوتی ہے۔ خیر مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں یہ برڈز، آزادانہ طور پہ جو گھومیں وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ یہ 2 پیرٹ جو ہے نا، ان کو ایسا رکھنا پڑ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے جو اڑنے والا پرندہ ہے وہ اسی طرح جاتا ہے، لیکن کھانا پینا ان کا بڑا زبردست ہے، وہ کبھی آپ سے شیئر کروں گی۔ آئی ہوپ آپ کو میری پچھلی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ دیں مجھے اجازت، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین فی امان اللہ۔